سائنسدان پڑھا لکھا اس کو پڑھتا ہے، اس کی روح جھومنے لگ جاتی ہے، وجد میں آ جاتا ہے۔ کیا اللہ کی تقدیریں بدل سکتی ہیں؟ کہ ہم ہیں یہ تقدیریں بنانے والے، ہم ہیں یہ قانون بنانے والے ہیں۔ جہاں سامان رزق کی فراوانی ہو، اس ماحول کو، اس زمین کو، اس علاقے کو بابرکت کہا جاتا ہے۔ وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، کیونکہ بقا دوام اسی کو حاصل ہے جس میں انسانیت کی نفع ہے، انسانیت کی بھلائی ہے۔ اللہ قدر سے کیا مراد ہے، تقدیر کیا ہوتی ہے، اقدار کیا ہوتی ہیں، اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 4 ایام کون سے 4 ایام ہیں؟ کیا ہمارے 4 ایام ہیں؟ عربی میں زبان میں ایک گھڑی سے لے کر صدیوں پر پھیلے ہوئے وقت سب کے لیے یوم بولا جاتا ہے۔ تو عام سادہ سے الفاظ میں کیوں نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہ 4 ادوار ہیں، 4 پیریڈ ہیں، 4 مرحلے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 4 یا اس کو 4 موسموں میں کہہ لے، لہٰذا اس پر میری اور تیری کے بند نہیں باندھنے چاہیے، وسائل رزق پر چند افراد کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں۔ آپ مجھے اور نذر یاد خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے مسئلہ تقدیر، تو اس سلسلے کا آج دوسرا حصہ ہے۔ جی خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ تقدیر، اس مسئلے پر انسان کے اعمال و کردار کا بہت کچھ انحصار ہے۔ صدیوں سے ہماری قوم میں، ہماری ملت میں، اسلام میں، مسلمانوں میں اس مسئلے پر بحث مباحثے ہوتے رہے۔ اس کی بنیاد پر فرقے بھی بنے، کچھ کو جبریہ کہا گیا، کچھ کو قدریہ کہا گیا، کچھ کو کہا گیا کہ وہ سارے انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ ہی کرتے ہیں، انسان کے بس میں کچھ نہیں۔ کچھ نے کہا نہیں جی، اس کو اختیار اور ارادہ حاصل ہے، یہ مکمل طور پر اختیار رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، اپنی مرضی کر سکتا ہے، تبھی تو اس سے باز پرس ہوگی۔ عام مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے اسے مل کے رہتا ہے۔ پھر یہ کیا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ کون سی تقدیر ہے جو نگاہ مرد مومن سے بدل سکتی ہے؟ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن تو ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ یا اسلام کے بارے میں اقبال نے کہا کہ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی کہی جا سکی۔ اور پھر اقبال تو یہاں تک آ کے کہہ جاتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں انسانوں کو جواب شکوہ میں کہ اگر تم اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرو تو پھر ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، تقدیریں تو خود لکھے گا۔ پھر اسلام کے بارے میں کہا کہ تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں۔ یہ کیا ہے؟ خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است، رحمت للعالمین انتہا است۔ بہرحال تقدیر کا مفہوم آپ اپنے ذہن میں جو بھی بٹھائے ہوا ہے آپ نے وہ اس کو بھی سامنے رکھ لیجئے۔ امت مسلمہ نے جو قائد بنائے ہوئے ہیں وہ بھی سامنے رکھ لیجئے۔ ہم ادنا سے طالب علم ہیں قرآن کریم کے وہ مقامات جہاں یہ تقدیر کا، یہ قدر کا لفظ آیا ہے، اس کا پہلے مطالعہ کرتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ عالم تخلیق میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کیے ہوئے فیصلوں کے مطابق زمین و آسمان کی تخلیق کی تو ان کے لیے کیا کچھ کیا۔ سادہ سی بات ہے، عالم امر میں اس نے جو فیصلے کیے بغیر کسی کی صلاح مشورے کے، اپنی مرضی سے کیے، اپنے اختیار سے کیے۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، ساری کائنات کی میراث اسی کی ہے، وراثت اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا، سب کا مالک مختار وہی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے قوانین بنائے۔ پھر اس کے بعد جب اس نے عالم تخلیق شروع کیا، احسن الخالقین نے جب انسانوں کی احسن تکوین بنائی تو پھر ساری کائنات کے اس سے پہلے قوانین، ضابطے، قاعدے کلیے بنا دیے۔ اب ان قاعدے اور کلیوں کا عالم تخلیق کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ دیکھتے ہیں ہم۔ 65/3 سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور لفظ قدر اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ قدر سے کیا مراد ہے، تقدیر کیا ہوتی ہے، اقدار کیا ہوتی ہیں، اور لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ اقدار، قدر، تقدیر، یہ سارے مفہوم اپنے ذہن میں بٹھائیں، آیات کا پہلے مطالعہ کر لیتے ہیں۔ 65/3 جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الطلاق کی 3 نمبر آیت ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انسان جو ہے یہ بڑا فکر مند ہو جاتا ہے، اور مسائل بتائے جا رہے ہیں آئلی زندگی کے، ان کے حوالے سے کہا کہ اللہ تمہیں ایسے ایسے جگہوں سے، ایسے ایسے مقامات سے رزق دیتا ہے، تمہارے لیے راستے کھول دیتا ہے، تمہیں اس نے عقل و شعور سے جو نوازا ہوا ہے وہ ایسی تدبیر سجھا دیتا ہے، تو انسان کو گمان ہی نہیں ہوتا کہ وہ حیران ہو کے رہ جاتا ہے کہ اس کو رزق کہاں سے مل رہا ہے اتنا۔ تو آگے بتایا جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر توکل کیا ہے؟ اللہ ہم نے آنا نہیں ہے،
اللہ کے قوانین پر بھروسہ ہونا چاہیے، جو اللہ نے ہدایات دی ہیں ان پر اعتقاد اور اعتماد ہونا چاہیے، اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ اپنا کام ہمیشہ پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، عام ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے قاعدے کلیے قانون بنا دیے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ جعل اللہ نے بنا دیا ہے، اللہ نے رکھ دیا ہے لکل شیء، ہر شے کے لیے قاعدہ کلیہ، ضابطہ، قانون، قدر، اقدار ہر ایک کی بنا دی، ہر ایک کا قاعدہ کلیہ قانون مقرر کر دیا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے لیے اس نے قاعدے قانون اور ضابطے نہ بنائے ہوں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ انسان کو اس بات کے لیے صلاحیت دی گئی ہے کہ اللہ کی ان تقدیروں کو سمجھے، اللہ کے ان قوانین کو جانے، اپنی طبی زندگی میں جو جو قوانین ہیں ان کو دیکھے اور کائنات کے چھپے قوانین کا انکشاف کرے، پوشیدہ حقائق عالم کا انکشاف کرے۔ انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ انسان کائنات کے چھپے ہوئے قوانین کا، چھپے ہوئے حقائق کا کھوج لگا سکتا ہے۔ اب آئیے 43/11 پہ تقدیر کا لفظ سمجھنا ہے، ابھی 43/11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الزخرف کی 11 نمبر آیت ہے۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر وانشرنا به بلدة میتا کذالک تخرجون۔ لگاتار پیچھے آیات میں چلتا آ رہا ہے اللہ انسان کے لیے کائنات میں کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، زمین آسمان سارے بنائے، اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کے اندر وسائل رکھے، زمین کو فرش بنایا، پہاڑوں کو رکھا، اور پھر اس آیت میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرتی وسائل سے کس طرح نوازا اور ان کو سمجھنے کی کس طرح سے اسے صلاحیت دی۔ اس نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا۔ یہاں پہ ترجمہ کرتے ہوئے یہی لکھا جاتا ہے اندازے کے مطابق، قانون، ضابطے، کلیے، قاعدے اور قانون کے مطابق پانی نازل کیا ہے۔ جہاں پانی نازل کرنے کا قانون کیا ہے، آج سائنس پڑھنے والا ہر بچہ جانتا ہے کہ بادلوں سے کس طرح پانی برستا ہے، بادل کیسے بنتے ہیں، برف باری کیسے ہوتی ہے، کون سے ٹیمپریچر پہ، کون سے حالات پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہر انسان اس کو سمجھتا ہے، اسی لیے سال ہر سال پہلے پیشین گوئیاں کر دی جاتی ہیں کہ فلاں وقت، فلاں زمانے میں، فلاں ٹائم پہ بارش ہوگی، فلاں ٹائم پہ خشک سالی ہوگی۔ آسمان سے اندازے کے مطابق، قانون اور ضابطے کے مطابق پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا۔ اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے قوانین کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اللہ کا قانون ہر چیز میں جاری اور ساری ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے اپنے قاعدے کے لیے، قانون اور ضابطے کے مطابق۔ یہ اندازہ کا لفظ لگا لیں جو بھی لگا لیں، 13/17 میں مزید آ جائے اسی حقیقت کو 13/17 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الرعد کی 17 نمبر آیت ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ ان آیات کی روشنی، ان آیات کی حقیقت اور ان آیات میں جو حقائق استعمال ہوئے ہیں یا بیان ہوئے ہیں، کوئی صاحب علم، سائنسدان، پڑھا لکھا اس کو پڑھتا ہے، اس کی روح جھومنے لگ جاتی ہے، وجد میں آ جاتا ہے۔ میرا چونکہ موضوع نہیں ہے، موضوع ہے صرف قدر سمجھانا۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی وسعت کے مطابق، اپنی قدر کے مطابق نالے بہ نکلے، جس کی پانی کی جتنی گنجائش ہو سکتی تھی اس کو لے کے وہ نالے بہ نکلے۔ پھر پانی کے ریلے سے اس نے چڑھتے چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں جس کو آگ میں ڈال کر تم تپاتے ہو، زیور یا ساز و سامان کے لیے اس طرح کی جھاگ ہے۔ اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بھی اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو چیز نفع دینے والی ہوتی ہے نا، وہی زمین میں تنتنت رکھتی ہے، وہی زمین میں باقی رہتی ہے، اسی زمین کو چیز کو قرار ملتا ہے جو لوگوں کے لیے منفعت بخش ہو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی مثالیں بیان کرتا ہے۔ دھات کاری میں کتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جب وہ زمین سے نکلتی ہے تو اس میں دھات کے علاوہ گینگ ہوتے ہیں، گندے مادے ہوتے ہیں، وہ کثیر مقدار میں ہوتے ہیں، وہ علیحدہ کر کے اس میں سے دھات کاری کر کے دھات نکالی جاتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پانی آگ پیدا ہوتی ہے، گرمی سردیوں میں بخارات بنتے ہیں۔ یہ ساری حقیقتیں ان آیات میں کھولی گئی ہیں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ جب بارش برستی ہے تو اپنی ہمت، قدر، قانون، ضابطے، مقدار کے مطابق دریا، نہریں اور کھالے، آپ جو بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بہہ نکلتے ہیں۔ کوئی بھی اپنی قدر سے زیادہ، اپنی گنجائش سے زیادہ، اپنے اندازے سے زیادہ وہ پھر ابلنے لگ جاتا ہے۔ اب یہاں سادہ سی بات سمجھائی یہ جا رہی ہے کہ ہر چیز کے قاعدے، قانون اور ضابطے ہیں، اور ان کے مطابق ہی ہر چیز چلتی ہے۔ ساری کائنات کے حقائق پہ آپ غور کر لیں، ہر چیز کا قاعدہ، قانون، کلیہ، ضابطہ اللہ کریم نے بنا دیا ہے، اس کے مطابق ہر چیز کار فرما ہے۔ 41/10 پہ آ جائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حامیم السجدہ کی 10 نمبر آیت ہے وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. دیکھیے کیا الفاظ ہیں اس آیت کریمہ میں کہ اس نے زمین میں کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے بنایا زمین اور اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، پہاڑ بنا دیے، اور پھر اس میں برکت رکھ دی. برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کئی دفعہ عرض کیا جا چکا، لمبی تشریح کرنا مقصد نہیں ہے کہ اتنا وہاں پہ خیر و برکت ہو، اتنے رزق کے وسائل ہوں جو نہ صرف اس علاقے کی ضروریات پوری کر رہے ہوں بلکہ آس پاس کی بستیاں بھی اس سے فیض یاب ہو رہی ہوں. اس سرزمین کو برکت والی زمین کہا جاتا ہے. بیل بوٹوں کی ہریالی کو برکت کہتے ہیں. جہاں سامان رزق کی فراوانی ہو، اس ماحول کو، اس زمین کو، اس علاقے کو بابرکت کہا جاتا ہے. اللہ نے پہاڑوں میں برکت رکھ دی، رزق کے سارے سامان رکھ دیے. ہم اس کو خدائی غذائی گودام کہہ سکتے ہیں. سارے ہمارے رزق کا دار و مدار دریاؤں پر جن کا منبع مخرج پہاڑ ہی ہوتے ہیں. بہرحال ان میں رہنے والوں کی غذائیں بھی تجویز کر دی ہیں، اور پھر کہا یہ سارا 4 دنوں میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر اس کو کھلا رہنا چاہیے. اس میں ایک تو یہ بات کہی گئی 4 ایام. یہ 4 ایام کون سے 4 ایام ہیں؟ کیا ہمارے 4 ایام ہیں؟ عربی میں زبان میں ایک گھڑی سے لے کر صدیوں پر پھیلے ہوئے وقت سب کے لیے یوم بولا جاتا ہے. تو عام سادہ سے الفاظ میں کیوں نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہ 4 ادوار ہیں، 4 پیریڈ ہیں، 4 مرحلے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 4 یا اس کو 4 موسموں میں کہہ لے، طبقات میں کہہ لے. آپ مزید اس پہ غور و فکر کریں، جو سائنس پڑھے ہوئے ہیں وہ اس پہ غور و فکر کریں کہ اس سے کیا کیا مفہوم ہو سکتا ہے. بہرحال ہم نے پیدا کیا رزق کو، ہم نے پہاڑوں میں بابرکت خزانے رکھے، ہم نے دریا بہائے، اور سب کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ وقدر فیہا، قانون قاعدے اور ضابطے کے مطابق یہ سارا کچھ کیا ہے ہم نے. ہر ایک کے لیے قاعدے قانون اور ضابطے. جب یہ سارا کرنے والا اللہ ہے تو پھر اس سے مستفیض ہونے کا حق بھی اللہ کی ساری مخلوق کو ہے. لہذا اس پر میری اور تیری کے بند نہیں باندھنے چاہیے. وسائل رزق پر چند افراد کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے. افراد کو ایک اپنے لیے صرف سمیٹ کر نہیں رکھنا چاہیے. ہر ضرورت مند کے لیے اس کو کھلا رکھنا چاہیے. اسلامی مملکت، اسلامی خلافت، امیر المومنین کا دور، جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہیں، اسلامی حکومت، قرآنی حکومت، اس کا فریضہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے رزق کا سامان اس کے گھر کی دہلیز پر ہونا چاہیے، ملنا چاہیے. ہر ایک کی ضروریات کے لیے وسائل رزق کو کھلا رہنا چاہیے. اس پر میری اور تیری کے بند نہیں باندھنے چاہیے. بہرحال آگے چلتے ہیں 77/20، 22 اور 23 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المرسلات کی 20 سے 23 تلاوت کرتا ہوں. الم نخلقکم من ماء مہین وجعلناه في قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. دیکھیں یہاں اب سارا آسمان سے، پہلے آیات میں تھا کہ آسمان سے پانی کیسے برستا ہے، پھر تھا کہ ہم نے موسموں کی تقدیریں بنائی، پھر سارے واقعات بیان کیے، کائنات کے اندر کہاں کہاں اس کی تقدیر کار فرما ہے. اور پھر اب آ جاؤ انسان کے اپنی ذاتی زندگی پر. کیا ہم نے ترجمہ دیکھ رہے ہیں اس کا کیا لفظ؟ سادہ سادہ، ہم نے کیا تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ تمہیں تخلیق کیا اس کا ایک حقیر پانی سے، پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں قرار مقیم اس کو رکھا، ایک محفوظ حفاظت کے ساتھ. کس طرح حفاظت کے پردے اللہ کریم نے رکھے، اور کس طرح اس کی ربوبیت کے سامان اس کو مہیا کر دیے. نہ وہ محنت کرتا ہے، نہ وہ آرزویں کرتا ہے، نہ مانگتا ہے، نہ بولتا ہے. ماں اپنے مرضی سے اپنے جگر کا خون دے کے رحم میں رکھ کے اس پر رحمت نازل کر رہی ہوتی ہے، اس کو پال رہی ہوتی ہے، اس کی ربوبیت کر رہی ہوتی ہے. اور پھر کب تک انسان اس کے اندر رہتا ہے، کب تک اس کی بلا معاوضہ پرورش ہوتی رہتی ہے. پرورش کرنے والا اپنی خواہش چاہ محبت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے ایک مقررہ وقت تک معلوم. اور پھر یہاں جھومیے اس بات پہ، دیکھیے کیا الفاظ ہیں قرآن کریم نے کہ ہم ہیں یہ تقدیریں بنانے والے، ہم ہیں یہ قانون بنانے والے، ہم ہیں عزت اور احترام کے ساتھ اس طرح انسانیت کی پرورش کرنے والے، اور ہم کیا بہتر قانون بنانے والے. کوئی اور اس سے بہتر تخلیق کا قانون بنا سکتا ہے تو معبود لے آؤ جو اس قسم کے قوانین کو لے کے جناب بنا سکے. جناب اب ہم مزید ابھی کچھ اور آیات کا تذکرہ کریں گے، لیکن یہاں ان ساری آیات سے واضح ہو رہا ہے کہ تقدیر کا لفظ بولا ہے، قدر کا لفظ بولا ہے. کائنات میں مظاہر فطرت سے لے کر انسانی پرورش اور پیدائش تک ہر ایک کے لیے قانون، قاعدہ، ضابطہ، اور اس چیز کا نام اللہ نے رکھا قدر. اللہ اللہ کل شے، ہر چیز کی قدریں بنانے والا ہے ہر ایک. اور اس کا اگر آپ ترجمہ عام کرنا چاہیں کر لیں، اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، وہ تو ہے.
اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہے جو آپ اپنی زبان میں سمجھتے ہیں، اس کا مطلب واضح طور پہ سمجھنا چاہیے کہ سارا کچھ اللہ کے قاعدے قانون اور ضابطے کے مطابق ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کی صلاحیت دی کہ اللہ کے ان قوانین کو سمجھ سکے اور ان کو اپنے زیر کنٹرول لا کے منفعت کے لیے، انسانیت کے لیے رکھے، کیونکہ بقا دوام اسی کو حاصل ہے جس میں انسانیت کی نفع ہے، انسانیت کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ انشاءاللہ مزید ایک پروگرام اس پہ رکھیں گے ابھی جو جاری ہے، تاکہ تقدیر کا مفہوم واضح سمجھ آ جائے، اور پھر دیکھیں گے کہ انسان کس حد تک اس تقدیر کا پابند ہے اور کس حد تک اس تقدیر کو اپنے لیے مچھا اور مفید بنا سکتا ہے۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی ملاقات تک پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔ اچھا ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔